پیارے بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب نے نماز فجر با جماعت ادا کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا بہانہ بنائے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 6 سورۃ المائدہ 6 سپارہ ہم جس کا ترجمہ کر رہے تھے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے کہ اے ایمان والوں سے بات ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر تم وضو کیا کرو۔ فاغسلوا، اپنے چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کو دھونا ہے۔ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاؤں نہیں دھوتے، سارا وضو کر لیں گے، پاؤں نہیں دھوتے۔ پھر ان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے اللہ کا، قرآن کا، کہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو اپنے پاؤں کو نہیں دھوتے یا اچھی طرح سے کم از کم 3 بار یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اپنے پاؤں کو بھی دھونا۔ پھر آگے جو ہے حالتیں ناپاکی کی حالت میں غسل کرنا، اور پھر سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا کوئی اور خصوصاً 2 ایسی نمازیں ہیں، یہ توجہ سے سننا مسئلہ، اگر سمجھ نہ آئے تو بعد میں پوچھ لینا، یوں ہی بازاروں میں نہ گھومتے پھرتے رہتے، بات مسئلہ نہیں سمجھ آتا پھر وہ کی کر دیں، لو جی فلانی مسجد دے مولوی نے دیا مسئلہ کر دیتا، بھی پہلے سمجھ لو، نہیں سمجھ آئی گل تو وکھریاں گل سمجھ لو اچھی طریقے نہ، پھر اگے انہوں بیان کرو، وگرنہ ایسی گل نو سب تو جھوٹا بندہ وہ ہے کہ جرا کسی دی گل سن کے وہ عمل کرے گا۔ سب نالوں جھوٹا بندہ ہوئے کسی دی گل سنے اور بغیر تحقیق دے اس گل نو اگے لے کے پھرتا رہے۔ اس واسطے کوئی بھی بات سنو، کسی سے بات سنو، کم از کم وہ بات آپ پہلے اس کی تحقیق کر لیں، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کہ یار یہ بات اسی طرح ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب کنفرم ہو جائے تو پھر اس کو آگے بیان کر دو۔ جتنی دیر کنفرم نہ ہو بھئی آگے بات نہ پھیلا، اس کو ہو سکتا ہے آپ کے سننے میں کمی آئی ہو سکتا ہے جس نے بیان کیا اس سے کوئی لفظ ایسا غلطی سے نکل گیا ہو، سہون بھول کے نکل گیا ہو، پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں بزرگان دین نے، علماء نے بڑی سختی فرمائی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فساد کی جڑ بنتے ہیں۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی کی بات ہو، اپنی بیٹی کی بات ہو، اپنے بیٹے کی بات ہو، بھائی کی بات ہو، کوئی بھی بات ایسی کی جائے جو اچھی نہیں لگ رہی، پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اس کی پنجابی کی کہندے نے وہ دی جڑ تک پہنچ جاؤ، تسلی کر لو، پھر اس کے بعد، کیونکہ یہ چیزیں فساد کی جڑ بنتی ہیں، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں بھائی، بربادی آ جاتی گھروں میں، یقین جانے۔ پنجابی کچے کنا لانا ہوئے بندہ کام کرنے والا ہو، یہ میرا جملہ سننا تھا، بندے کو کام کرنے والا ہونا چاہیے، کان بھرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض بندے کام نہیں کرتے، کان بھرتے رہتے ہیں، نہیں، کام کرنے والا بنو، کان بھرنے والا نہ بنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال صالح کی تو جو میں مسئلہ بیان کرنے لگا تھا کہ 2 ایسی نمازیں ہیں، پانی ہو بھی تو اس کے باوجود بھی اگر وقت نہ ہو تو بندہ تیمم کر کے وہ 2 نمازیں پڑھ لے۔ آپ حیران ہوں گے وہ کون سی 2 نمازیں ہیں کہ پانی بھی ہے، پانی اویلیبل بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی تیمم کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو، وہ کون سی 2 نمازیں ہیں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں ایک ہے عیدین کی نماز اور دوسری ہے نماز جنازہ کی۔ پانی ہے، جنازے کی اب جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، اگر آپ وضو کرنے لگیں گے تو جماعت تو نکل جائے گی، اس لیے بزرگان دین نے، فقہاء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر تیمم کر لے، جلدی سے تیمم کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔
دوبارہ تو موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح عیدین کی نماز کا بھی ہے بھائی، عیدین کی، عید کی نماز کی جماعت کھڑی ہوگی ہے، اگر آپ وضو کریں گے یا وضو کرتے ہوئے وقت لگے گا جماعت نکل جائے گی، تو ایک بندے کے لیے دوبارہ عید کی نماز تو نہیں پڑھائی جائے گی۔ تو فقہا نے یہاں اجازت دی آسانی کے لیے، فرمایا ہے کہ اگر عیدین کی نماز جماعت کھڑی ہوگی ہو تو پھر وضو کی بھی حاجت ہو تو آپ تیمم کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتے۔ یہ دو نمازوں کی فقہا نے اجازت، نماز جنازہ اور نماز عیدین، ان میں وضو پانی بھی ہو سب کچھ ہو تو آپ پھر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت نہ ہو، اگر وضو کریں گے تو جماعت فوت ہو جائے گی، نکل جائے گی، تو نہ دوبارہ جنازہ ایک کے لیے ہو سکتا ہے، نہ نماز عیدین ایک کے لیے ہو سکتی ہے، اور اس کی دوبارہ جماعت بھی نہیں ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ تو یہ دو نمازیں ہیں۔ تو آگے اللہ کریم نے یہ آخری نچوڑ آخر میں جو فرمایا ہے نا، تیمم کر لیں، مسح کر لیں، وضو کر لیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ آخر میں اللہ فرماتا ہے، یہ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا چاہتا ہے تمہیں؟ یقین جانے وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا وضو کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا بندے فلاں گناہ سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتہ چلے میں نے فلاں گناہ کیا ہے؟ اس پر آپ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے دیکھا ہے جب تو وضو کر رہا تھا تو تمہارا وہ گناہ پانی میں جو ہے نا وہ جا رہا تھا، اس گناہ کو میں نے دیکھا ہے کہ جب تو نے وضو کیا تو اللہ نے اس گناہ کو تمہارے بدن سے دور کر دیا، اب تمہیں معاف فرما دیا ہے، اب تو توبہ کر لے، آئندہ وہ گناہ نہ کر۔ جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو سارے بدن کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ وضو ایک ایسی عبادت ہے، تو اللہ بھی یہی فرماتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ۔ یہ وضو کا، جنابت کے غسل کا، یہ تیمم کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، پھر کسی دن آگے تو بات کر لیں گے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ جڑا بندہ ہر قدم اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ انہوں تھوڑ نہیں دیتا، یقین جانا۔ جڑا بندہ کہتا ہے کھانا کھا کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، نماز پڑھ کے کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور کم کر کے کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے ہر ٹائم، کدے بندہ وہ ناکام نہیں ہوئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کی محبتیں بیٹھنا قبول فرمائے، اسی طرح ایسا لفظ جملہ